बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई सारे खैर व आफियत से होंगे और मेरी बहन भी खैर व आफियत से होगी। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मेरी बहन को चाहिए कि वो पर्दा करे। पर्दा क्यों करे? हाँ, कोई किसी का सवाल ये होता है कि पर्दा क्यों करे, हम पर्दा क्यों करें, लड़कों को पर्दा क्यों नहीं है? मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माओ, अगर आपको पता चलेगा कि आपको इतनी बुलंदी, इतना मर्तब, इतनी इज़्ज़त और उस ज़िल्लत से किसने आपको बचाया, तो फिर आप अल्लाह कसम अपने सर से लेके नीचे तक पर्दा करोगी। और जो इज़ार ऊपर रखती हो टखनों से ऊपर, अल्लाह कसम पैरों में भी आप कुछ ना कुछ पहनोगी और पैर भी नहीं दिखाओगी किसी को। आपको जो ये इज़्ज़त, आपको जो ये वक़ार, आपको जो ये बुलंदी, आपको जो ये मर्तब मेरे नबी ने दिया है। और मेरे नबी ने ये भी कहा है कि तमाम बेटियों का बाप मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी ने खुद कहा। फिर भी अगर आपको ये पता नहीं है कि मेरे नबी ने आपके लिए क्या किया, जब मक्का में लड़कियों को ज़िंदा दफन किया जाता था तो किसने आपको वहाँ पर वो इज़्ज़त, मर्तबा, बुलंदी, वक़ार दिया। और मेरे नबी ने जब महराजुल मुबारक में तशरीफ़ ले गए और जब वहाँ से वापस आई, ओए फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फ़ातिमा मेरे नबी की बेटी थी। हज़रत कुलसुम, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया और हज़रत फ़ातिमा मेरे नबी की बेटियाँ थी। वो नबी उनका बाप था और वो बेटी थी उसकी, लेकिन उन्हें साबित करके दिखाया कि हम नबी की बेटी है। वो फ़ातिमा जिसका एक बाल भी सूरज नहीं देखा है। हज़रत अली मुर्तज़ा से उसका निकाह हुआ था और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ए अली, जब मैं ये दुनिया से तशरीफ़ ले जाऊंगी और मेरा जो कफ़न होगा उसको थोड़ा खुला लाना मेरे लिए कफ़न। क्यों मेरे लिए खुला कफ़न लाना? ताकि दुनिया को ये ना पता चले कि फ़ातिमा पतली थी कि मोटी। वो बेटियाँ उस कल रोज़े महशर के दिन मेरी बहन, मेरी माँ क्या मुँह दिखाएंगी उसको? आजकल जो बाज़ार की ज़ीनत बन रही है मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ, अल्लाह कसम ये किससे हो रहा है? क्योंकि अल्लाह कसम ये इस वजह से हो रहा है कि बाप अपनी बेटियों पे तवज्जो नहीं देते हैं। कल जब क़यामत के दिन, रोज़े महशर के दिन मेरा रब बुलाएगा, जब हिसाब होगा, तो फिर एक बाप और माँ ने अपनी इबादत में मसरूफ़ रह के हज भी किया होगा और ज़कात भी दिया होगा और इश्र भी दिया होगा, नमाज भी पढ़ी होगी और सदका भी कर रहे होंगे। और जब क़यामत के दिन उनको मेरा रब पूछेगा क्या किया मेरी, और वो अपनी इबादत का घुमंड होगा और कहेंगे, ए अल्लाह, हमने इबादत इतनी की तेरे लिए, बस जो टाइम मिला उसमें तेरी इबादत में मसरूफ़ रहे हम। और मेरा रब वहाँ पर भी उसकी बेटी आएगी, ए अल्लाह, इन्होंने तो ज़कात दिया, इन्होंने हज किया, लेकिन ए अल्लाह, इन्होंने कभी मुझको नहीं बोला कि बेटी तुम भी पर्दा करो, ए बेटी तुम भी नमाज़ पढ़ो, ए बेटी एक घुटनों से नीचे इज़ार को रखो। और जब या अल्लाह मैं बालों को खुले रखती थी और मेरे पापा ने मुझको नहीं बोला, मेरी माँ ने मुझको नहीं बोला, और जब या अल्लाह इन्होंने मुझको नहीं सिखाया कि तुम बेटी कुरान पढ़ो, या अल्लाह इन्होंने मुझको दुनिया की हर किस्म की तालीम अता की, या अल्लाह इन्होंने मुझको दुनिया में हर कोई चीज़ सिखाई, या अल्लाह बस इन्होंने मुझको पर्दा करना नहीं सिखाया, या अल्लाह इन्होंने मुझको अच्छी तरबियत करना नहीं सिखाई, या अल्लाह इन्होंने मुझे कुरान शरीफ नहीं सिखाया, या अल्लाह इन्होंने मुझको दुनिया की हर किसी तालीम दी, और या अल्लाह मैं उसी तालीम को पढ़ते पढ़ते गलत कामों में मुब्तला हो गई, या अल्लाह फिर भी मेरे बाप और माँ ने मुझको कभी नसीहत नहीं की, या अल्लाह इन्होंने मुझको कभी बोला नहीं कि बेटी तुम भी नमाज़ पढ़ो, या अल्लाह इन्होंने मुझको कुछ नहीं बोला दीन के लिए, या अल्लाह बस दुनिया के लिए मुझको इन्होंने बोला कि बेटी दुनिया कमाना है बस, और अल्लाह पर ले जाओ इनको भी जहन्नम में, अल्लाह कसम। वो फिर क्या मंजर होगा उस दिन, जब उस दिन बाप बेटे का ना बेटा बाप का होगा। और जो ये मेरे भाई है, अल्लाह कसम ये भी अपने आप में चेंजेस लाए और आखिर मरना है। ज़िंदगी है, हाँ है ज़िंदगी, मैं नहीं कहता हूँ कि ज़िंदगी नहीं है, अपनी ज़िंदगी जियो, अगर जीनी है तो दीन के एतबार में जियो, दीन के हुदूद पे जिए, अगर मरना भी होगा ना तो दीन पे ही मरो। बस अपने आप को फॉरेन लोगों की तरफ मत बनाओ, अपने आप को लड़कों की हीरो की तरफ मत बनाओ। अगर बनाना ही है मेरे नबी को अपना हीरो बनाओ। मेरे नबी में कौन सी कमी थी? हाँ, तो दुनिया को में उतना खूबसूरत कोई हस्ती नहीं थी जो पैगंबरों का सरदार है, जो वलियों का सरदार है, बस मेरा नबी है। हाँ भाई, अभी है ज़िंदगी, अभी है जवानी है अभी, और जो एक बाप है बोलता है मेरा बेटा अभी छोटा है, क्या कर लेगा, अभी ज़िंदगी है, बच्चा है, अभी करने दो, अभी तो बचपना है इसका।
جب یہی بچپن میں بیٹا پھر بڑا ہو کے غلطی کرتا ہے، پھر باپ کہتا ہے ہائے ہائے میں نے بچپن میں ہی کیوں اپنے بیٹے پہ دھیان نہیں دیا۔ جب کل کو بیٹا ڈرگس میں مبتلا ہوتا ہے، جب کل کو بیٹا گنجے میں مبتلا ہوتا ہے، جب کل کو بیٹا کسی بد چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر اس دن باپ اپنے ماتھے کو پٹکتا ہے ہائے میں نے کیا کیا، میں نے اپنے بیٹے کو بچپن ہی میں تنبیہ کیوں نہیں کی، میں نے بچپن میں ہی اپنے بیٹے پہ دھیان کیوں نہیں دیا۔ اور اسی طرح جب میری بہن کل کو کوئی غلطی کرتی ہے تو پھر اس کے باپ کو منہ دکھانے لائق سماج میں وہ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا ہے۔ کیوں نہیں رہتا ہے؟ کیونکہ اس نے بچپن میں ہی اپنی بیٹی پہ دھیان نہیں دیا ہوتا ہے، اس نے بچپن میں ہی اپنی بیٹی پہ توجہ نہیں دی ہوتی ہے، اس نے بچپن میں ہی اپنی بیٹی پہ دھیان دینا چھوڑ دیا ہوتا ہے اور اس کو سماج کے حوالے کر دیا ہوتا ہے۔ جب کل کو وہی بیٹی کوئی غلطی کر بیٹھتی ہے تو باپ اس نے سر پٹکتا ہے، پھر اس سر پٹکنے سے کیا فائدہ؟ اللہ قسم جیسا کہ میں بھی پڑھتا ہوں، ہم بھی ٹیوشن جاتے ہیں، ہم بھی سکول جاتے ہیں، لیکن جو سکولوں کا حال ہے، جو بازار کا حال ہے، میری بہن اور بھائی بازار کی زینت بن چکے ہیں۔ اللہ قسم یہ دنیا فانی ہے، دنیا سے نکلنا ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور رہنے والا میرے اللہ کا نام ہے۔ اور کل کو روز محشر ہے، اور کل قبر میں جب قبر میں ہم جائیں گے، آپ مجھے بولو کیا دنیا میں کوئی ایسا ٹیچر ہے جس نے آپ کو نقل دکھایا ہوگا، جس نے آپ کو بولا کہ بیٹا یہ کوشچن آئے گا ایگزام میں، اس کی تیاری کرنا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اگر ہوگا بھی کوئی، وہ پہلے رشوت لے گا، پیسے لے گا، جو کوئی بھی ہوگا اس کے پاس وہ پیسے لینے کی کوشش کرے گا اور بولے گا۔ دنیا میں ایک ہی ٹیچر ہے، وہ ہے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے بولا ہے کہ قبر کے اندر کون 3 سوال آئیں گے اور ان کا جواب کیا دینا ہوگا۔ پھر تب بھی ہم ان سوالوں کی تیاری نہ کریں تو ہم کیسے مسلمان ہیں میرے بھائیوں؟ نام کے تو مرحبا مسلمان ہے اور ہم کو دین پہ کوئی محنت ہی نہیں کرنی پڑی۔ میں بار بار بھی کہتا ہوں اپنی ویڈیوز میں، ہم کو دین پہ کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، اس لیے ہم کو اس کی قدر نہیں ہے۔ اگر ہم کو بھی دین پہ کوئی قدر ہوتی، ہم اس دین پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے۔ اللہ قسم یہ زندگی ہے، اس کو اپنے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو۔ زندگی وہی ہے، کامیاب شخص وہی ہے، کامیاب شخص وہی ہے۔ میرے نبی نے کہا مرنے کے پہلے مرنے کی تیاری کر لو، اور میرے نبی نے کیا نہیں کیا اپنی امت کے لیے ہیں۔ میرے نبی نے کہا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کیا میں نے جو میرے پاس دین پہنچا دیا گیا تھا، کیا میں نے وہ آپ تک پہنچایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا ہی نہیں، بالکل ثابت کر کے دکھایا، کہ آپ نے پروف کر کے دکھایا۔ میرے نبی نے آپ کے لیے اتنا کیا، کبھی اپنے دماغ میں سوچو آپ کے نبی نے آپ کے لیے کیا کیا، میرے نبی نے آپ کے لیے کیا کیا۔ اس نے رات دن اپنی امت کے لیے نماز میں کہتا رہا اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ کیا ہم امتی ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ ہم دن میں اپنے نبی پہ درود بھیجیں؟ ہاں کہ ہے کہ نہیں؟ اگر ہم کو گانا سننا ہوتا ہے 10 منٹ میں ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ کہ ہم نے قرآن شریف کی ایک آیت کو کبھی یاد کیا ہے؟ کہ ہم کو قرآن شریف کی شکل یاد بھی ہے آج؟ ہاں ہے ہمارے گھروں میں قرآن شریف، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں پہ ہے، چھتوں پہ ہے، کہاں پہ ہے۔ اور جب دیکھنے کو ملتا ہے تو پھر اس کو جو وہ کچرا ہوتا ہے، اس نے اس کا کیا حال کر دیا ہوتا ہے قرآن شریف کا۔ میرے بھائی یہ زندگی نہیں ہے، زندگی ہے وہی جس میں اپنے رب کو راضی کیا اور اپنے اللہ کو راضی، اپنے نبی کو راضی کیا۔ کتنے علماء، کتنے مفتی صاحب، جتنے اللہ نے نیک بندوں کو، اگر اللہ قسم آج یہ علماء کرام نہ ہوتے تو پھر ہم کیا کرتے؟ بار بار ہماری تنبیہ کے لیے اپنے بیانات پیش کرتے، بار بار ہماری نصیحت کے لیے ہم کبھی گمراہی کی طرف ہو جاتے، تو پھر ہم اللہ قسم ہم کبھی گمراہی کی طرف ہو جاتے، تو کتنے علماء اللہ کے کرم و فضل سے ہم کو بچاتے ہیں ان غلط کاموں سے اور اپنے بیاناتوں سے۔ پھر ہم جب یہ بیانات سن کے بھی ہم اپنے آپ میں چینجز نہ لائے تو میرے بھائیوں بولو کہ ہم کس نام کے مسلمان ہیں؟ صرف ہم نام کے مسلمان ہیں۔ ہمارے اندر جو دین کی عزت ہونی چاہیے، ہمارے اندر جو دین کا جذبہ ہونا چاہیے، وہ کب کا کافروں نے نکال دیا ہے، وہ کب کا کافروں نے نکال دیا، فحش کاموں سے نکال دیا۔ ایک بزرگ نے کہا ہے، وہ بادشاہی تھا اور اس نے کہا ہے کہ اگر جنگ کے سوا کسی ملک پر قبضہ کرنا ہو تو پھر اس میں فحشات کو عام کر دو، گندی چیزوں کو عام کر دو۔ آج آپ دیکھ ہی سکتے ہو کہ ہمارے جوان کن غلط کاموں میں مبتلا ہے، کن غلط چیزوں میں مبتلا ہے۔ اگر ان کے سامنے اللہ قسم دین کا مذاق بھی اڑا دیا جائے، اللہ قسم تب بھی میں تیار نہیں ہوں۔ کیوں؟ ایمان ہی نہیں ہے، اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ کل وسیم رضوی نے ہماری قرآن شریف کے بارے میں جو بولا،
اگر ہم مسلمان ایسے ہوتے ہم نے اس کا سر تن سے جدا کیا ہوتا، لیکن تب بھی وہاں پر سکھوں نے ہمارے لیے احتجاج کیا، ہندوؤں نے بھی ہمارے لیے احتجاج کیا۔ جس مسلمان کے اندر ایمان تھا اس نے احتجاج کر لیا، لیکن جس کے اندر نہیں تھا، میری طرف جس کے اندر کچھ نہیں تھا، تو پھر وہ اپنے گھر میں ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ایسے۔ بھائی ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے سے بیٹے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، بس جو کرنا ہے دین کے لیے کرو، اور یہی زندگی ہے اور یہی میرے نبی کا پیغام ہے۔ اور اگر مرنا ہے تو پھر کلمہ حق پڑھ کے مرنا، لیکن ہمارے زبانوں اللہ قسم وہ کلمہ بھی اب یاد نہیں ہے۔ کیوں یاد نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے دنیا میں اپنی جو یہ ہے نا کہ ہم نے پورے اپنے آپ کو دنیا کے پیچھے کر دیا ہے، دنیا کے حوالے کر دیا ہے۔ میرے نبی نے کہا تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اس کے رسول کے حوالے کر دو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، دنیا تمہارے پیچھے پیچھے ہوگا، تم آگے آگے ہوگے۔ لیکن ہم کو ایمان اور یقین ہی نہیں ہے۔ پھر کب آئے گا ہم کو سمجھ کہ آخر مرنا ہے، موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہمارے موت ہے، موت ضروری ہے۔ اگر کوئی شیشو گمزے میں بھی ہوگا تو پھر اس کو وہاں پر بھی موت ہے۔ ہاں موت ہے، حق ہے موت، یہ آنی ہے۔ جب یہ آئے گی یہ پتہ نہیں، یہ کوئی میسیج نہیں دے گی آپ کو، یہ کوئی خط نہیں بھیجے گی آپ کو کہ آج میں آنے والا ہوں، شام کو تیار رہنا، توبہ کر کے رہنا، میں آنے والی ہوں۔ اور اسی لیے میرے بھائیوں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اپنے آپ میں چینجز لاؤ اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ اور میری بہنوں پردہ کرو، پردے میں کامیابی ہے، پردے میں کامیابی ہے، اللہ قسم پردہ کرو اور آپ دیکھو اللہ قسم اللہ رب العزت آپ کو کیسے نوازے گا۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی ہدایت عطا کرے اور مجھ گنہگار کو بھی ہدایت کرے۔ وخدا الحمد للہ رب العالمین۔